السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم عزت مآب نے ہم سے سوال کیا کہ جو آپ نے جرح و تعدیل پر 50,000 راویوں پر مشتمل کتاب فتح القریب ترتیب دی ہے، اسے شائع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور صاحب قصہ اور صاحب کتاب سے سوال ہو تو وہ احسن انداز میں بات کو سمجھا سکتا ہے، ورنہ اپنی رائے زنی، اپنے قیاسات وغیرہ سے بس اوقات آدمی ایسی سی باتیں سوچ لیتا ہے جو مصنف کے مرتب کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ اور ہم یہ بات اپنی کتابوں میں، اپنے دروس میں، دورہ جات میں یہ اکثر کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بھی شک شبہ ہو، ابہام ہو ہماری کسی کتاب کے حوالہ سے یا کسی لیکچر، کسی دورہ کے حوالہ سے، تو ہم سے پوچھیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو جزائے خیر دے۔ آپ کے مسلسل رابطے سے، مسلسل مشاورت سے ہم الحمدللہ کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے ہیں اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ابھی میں پھر کہتا ہوں، اللہ رب العالمین کروڑوں رحمت نازل فرمائے اس شخص پر جس نے ہمارے درس، ہمارے کسی لیکچر، ہمارے کسی دورہ میں کوئی علمی غلطی ہم تک پہنچائی، یا ہماری کتاب، ہمارے چھوٹے موٹے اعمال کتابوں کی شکل میں، ان میں کوئی علمی یا کوئی لفظی غلطی ہم تک پہنچائی، اللہ ایسے شخص پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کیونکہ اس نے ہم سے خیر خواہی کی ہے، ہم سے محبت کرتے ہوئے ہم تک پہنچائی ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ایسے بھائیوں کا۔ اور کوئی بھی شک شبہ ہو، الحمدللہ جہاں تک دنیا کے کونے کونے میں ہماری کتابیں، دار ابن بشیر کی کتابیں جا چکی ہیں، مسلسل جا رہی ہیں، تو جہاں سے بھی ہمیں کوئی سوال آتا ہے، ہم اول فرصت میں اپنے سارے کام چھوڑ کر اس کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں۔ اور یہی زندگی ہے کہ خیر کا کوئی لفظ ہماری زبان سے نکل جائے، خیر کا کوئی جملہ ادا ہو جائے، کسی کی خیر خواہی ہو جائے، کسی کی رہنمائی ہو جائے، اور کوئی خیر کی بات ہم سے نشر ہو جائے، ہم لکھ دیں اور شائع کر دیں، اور یہ عبادت ہے۔ یہ دینی امور پر زندگی گزارنا یہ عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نوجوانوں میں کر دے جن کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری، اور روز قیامت ہمیں بغیر حساب کتاب کے معاف کر کے اللہ جنت الفردوس دے دے۔ ہر دین کے خیر خواہ مخلص کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اور جنت الفردوس میں جگہ دے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، آمین۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ فتح القریب لکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، جب بھی کوئی کام معرض وجود میں آتا ہے، اس کے پیچھے ایک داستان ہوتی ہے۔ داستان بتانا نہیں مقصود، اشارہ مقصود ہے۔ چونکہ مدرسہ رحمانیہ لاہور کی تیسری کلاس سے میرا جرح و تعدیل سے واسطہ پڑ گیا تھا، ایک شوق تھا، محبت تھی۔ تو اس دوران ایک راوی کو تلاش کرنے کے لیے ماشاءاللہ کئی کتابوں کو دیکھتا، شوق بھی تھا، اپنے اساتذہ سے پوچھتا، وہ رہنمائی کرتے، بیٹا فلاں کتاب دیکھیں، فلاں دیکھیں، فلاں دیکھیں۔ بلا مبالغہ زمانہ طالب علمی میں کئی ایسے راوی تلاش کرنے میں کئی دن، کئی ہفتے لگے مجھے، کئی کتابیں دیکھتا۔ اور ایسے ہی ہے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے مرکز تربیہ میں میرا داخلہ کروایا، 3 سال وہاں بھی یہی کام کرتے رہے۔ پھر استاد محترم شیخ قصری صاحب حافظ اللہ کے ساتھ بھی چھٹیاں گزارتا ان کی لائبریری میں، تو وہاں تو 12 گھنٹے کام یہ ہوتا تھا، دن رات یہی کام تھے۔ اللہ اکبر، ایک راوی کو تلاش کرنے کے لیے کئی دن، کئی ایام لگتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سوال زمانہ طالب علمی میں میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، اور میں یہ سوال اپنے شیوخ سے پوچھا کرتا تھا
پھر جو بھی دنیا میں میرے چھوٹے موٹے رابطے تھے اہل علم سے، میں سب سے یہ سوال کرتا، ابھی بھی کرتا ہوں، جو بھی کام کرنا ہو میں یہ سوال کرتا تھا کہ ہمیں ایک راوی کو تلاش کرنے کے لیے اتنی زیادہ کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر جا کے راوی ملتا ہے بڑی مشکل سے۔ کوئی ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں تمام روایت حدیث کی فہرست ہو، انڈیکس ہو، تاکہ سب سے پہلے بندہ اس کو دیکھے، اس کے بعد وہاں والا لکھا ہو، اس کے بعد اصل کتاب کو دیکھ لے، لو جی فلاں راوی فلاں کتاب میں ہے، ایسی فہرست ہونی چاہیے۔ تو یہ میرا اساتذہ، میرے شیوخ، وہ فرماتے بیٹا اس طرح کی کتاب نہیں ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے توفیق الہی سے میں نے کئی کوششیں کی۔ جو طلبہ ہمارے دورہ جات میں شریک ہوتے ہیں، رہتے ہیں، ہم سے فائدہ لیتے ہیں، کئیوں کو ان کو پتہ ہے، بلکہ ان کو بھی میں نے اس میں شامل کیا، اس ٹیم میں، بیٹا یہ کام کرنا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، وہ بھی فلاں بھی کر رہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ کافی زیادہ اس پر ہم نے کام کیا، کافی زیادہ، یعنی کتب جرح و تعدیل کی فہرستوں کو میں نے پرنٹ کروایا، ابھی بھی میرے پاس وہ ہیں۔ پھر وہ جمع کرتا رہتا تھا، فلاں راوی کس کتاب میں ہے، ایک اچھی ترتیب کے ساتھ رفع تہجی سے۔ بہرحال تو آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے جب مجھے پتہ چلا کہ ایک یمن کے شیخ فضیلت الشیخ ابو عبداللہ محمد بن احمد المصنعی العنسی صاحب نے مصباح العریب کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے تقریب و تہذیب کے علاوہ راویوں کو جمع کر دیا ہے۔ تو جب اس کا علم ہوا، میں نے اپنا جو جاری کام تھا، منصوبہ جاری تھا، وہ چھوڑ دیا۔ میں نے کہا لو جی کام ہو گیا ہے تو میں اسی کا منگواتا ہوں۔ تو وہ دوستوں سے کہا مجھے کتاب تلاش کر کے دے، انہوں نے بھیج دی PDF مجھے۔ اتنے مجھے خوشی ہوئی یہ کتاب دیکھ کر، میں نے اس کو فوراً پرنٹ کروایا، پاکستان میں اس کو میں نے شائع کیا تاکہ یہ اہل علم کے ہاں عام ہو، اس سے فائدہ لیں۔ اور مقصد وہی تھا کہ جس کے پاس تقریب ہوگی اور اس کے پاس مصباح العریب ہوگی تو گویا کہ اس کے پاس تمام کتب جرح و تعدیل کے روات سامنے ہوں گے، کم از کم ایک فہرست تیار ہو جائے گی، مختصر حکم ہوگا اور آگے حوالہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ہم نے اس کو شائع کیا۔ جب شائع کیا، اس پر کلاسوں میں، کتابوں میں حوالے دینے شروع کیے، دراسے کرنے شروع کیے، پھر بات واضح ہوئی کہ مصباح العریب میں بھی کافی نقص ہے، نقص ترتیب کے اعتبار سے۔ بہت بڑا کام تھا یہ، اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے جن نے کیا۔ تو یہی میں کام کر رہا تھا، بالکل بعین ہی یہی کام کر رہا تھا۔ الحمدللہ اس کو شائع کیا، جب اس کو پڑھا، دراسے کیے، پھر سمجھ لگی کہ مثلا حروف تہجی کے اعتبار سے یہ کتاب 3 جگہ سے شروع ہوتی ہے، 3 جگہ سے۔ تو ہمیں مشکل کیا آتی تھی، کوئی راوی تقریب کا ہوتا تو ہم تقریب میں دیکھ لیتے، جو راوی تقریب کے علاوہ ہوتا، تقریب کے علاوہ، اس کو ہم مصباح العریب میں دیکھتے۔ تو پہلی 3 جلدیں وہ الف سے یا تک ترتیب کے ساتھ ہیں، پھر آگے مستدرک ہے، جو اس میں راوی رہ گئے شیخ سے، انہوں نے الگ سے الف سے شروع کر دیا، ان کو جمع کیا۔ پھر اس کے بعد مزید شیخ کو ملے حوالے، ملے روات ملے، ان کو انہوں نے پھر آگے سے دوبارہ پھر الف سے شروع کر دیا، یعنی 3 جگہ سے دیکھنا پڑتا تھا مصباح العریب سے، پھر جا کر راوی ملتا کہ یہ کس کتاب کا ہے۔ اس دوران تقریب بھی سامنے رکھنی پڑتی، یہ بھی سامنے رکھنی پڑتی، اور مصباح العریب 3 جگہ سے الف سے شروع ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں جو پہلے ڈاٹا مرتب کیا اس کو شائع کر دیا، پھر ان کو اور چیزیں ملیں، اس کو مستدرک کے نام سے استدراک خود ہی لکھ دیا، اس کو ساتھ جمع کر دیا، اور پھر آخر میں ان کو اور ملے روات، ان کو انہوں نے آخر میں الف سے دوبارہ پھر شروع کر دیا۔ تو یہ کام کافی مشکل پیش آتا تھا۔ اس دوران بعض شیوخ سے بھی مشورے ہوئے، بعض نے کہا بیٹا
اس کو ترتیب دی جائے، مصباح العریب کو نئی ترتیب دی جائے، آپ اس کو پھر شائع کریں نئی ترتیب کے ساتھ۔ الحمدللہ اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا۔ پہلے ہم نے مصباح العریب کو مرتب کیا، یہ جو میں نے اشارہ کیا ہے 3 جگہ سے الف سے شروع ہو رہے روات، ان کو ہم نے اول تا آخر الف سے یا تک مرتب کر دیا، اے ٹو زیڈ مکمل۔ الحمدللہ نئی سیٹنگ کروائی، سارا کا مکمل کیا۔ تو اس دوران کے شیوخ سے مشاورت جاری تھی، تو بعض شیوخ نے یہ بھی مشورہ دیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں علم رجال جرح و تعدیل کے طلبہ نہ ہونے کے برابر ہیں، تھوڑا یہ فن ہے بر صغیر میں، آپ کوشش کر کے تقریب و تہذیب کو بھی اس میں ضم کر دیں ایک اچھی ترتیب کے ساتھ، اور تقریب کے روات پر کوئی نشانی بھی لگا دیں، کوئی رمز۔ تو وہ ہم نے تا جس راوی کے آخر میں بریکٹوں میں تا ہے، اس سے مراد تقریب و تہذیب ہے، وہ تقریب و تہذیب کا راوی ہے، اور باقی سارے مصباح العریب سے ہم نے جمع کیے۔ تو الحمدللہ جب تقریب کو بھی ہم نے اس میں ضم کر دیا، جمع کر دیا کہ ترتیب کے ساتھ، پھر اس کو پرنٹ کروا کے اس کو پڑھنا شروع کیا، تو تشفی ہوئی کہ الحمدللہ اب جو متداول کتب جرح و تعدیل ہیں ان کے روات ہمارے سامنے ہیں۔ تقریب کو دیکھنا نہیں پڑتا جس کے پاس مصباح العریب ہے، جس کے پاس فتح القریب ہے، ہماری کتاب 2 جلدوں میں، وہ مستغنی ہو جاتا ہے تقریب و تہذیب سے، چونکہ ہم نے وہ ساری اے ٹو زیڈ میں جمع کر دی ہے۔ ایک دوسرا، وہ شخص مصباح العریب جو ہم نے 4 جلدوں میں شائع کی اس سے بھی مستغنی ہے، اس میں پریشانی بھی تھی، اب وہ مکمل کتاب ایک اچھی ترتیب کے ساتھ اس کو ہم نے الحمدللہ فتح القریب میں جمع کر دیا۔ یہ دونوں کتابیں اس میں جمع ہیں۔ ایک یہ فائدہ فوائد کا پوچھا گیا، ایک یہ فائدہ۔ دوسرا فائدہ، الحمدللہ الحمدللہ اول آخر اللہ کی تعریف ہے، ہماری کتاب فتح القریب وہ کتاب ہے جس میں 49,965 روات جمع ہیں، 49,965، یعنی 35 راوی کم 50,000 راوی، 35 راوی کم 50,000 راوی اس میں جمع ہیں فتح القریب میں۔ یہ دوسرا فائدہ، یعنی اتنا بڑا موسوعہ آپ کو نہیں کہیں نہیں ملے گا، اور اس میں دونوں کتابوں کا منہج تقریباً ملتا جلتا ہے، راوی کا نام مختصر، آگے اس کا حکم، رمز کہ یہ راوی کس کتاب کا ہے، یہ راوی کس کتاب کا ہے۔ فتح القریب کے اپنے رموز ہیں، مصباح العریب کے اپنے رموز ہیں، ہم نے تمام رموز کو بھی عین ہی ویسے ہی رکھا ہے، اور جو حکم لگے تھے وہ بھی ہم نے اس میں جمع کر دیے ہیں۔ تیسرا فائدہ، الحمدللہ یہ ہماری کتاب مسلسل شائع ہو رہی ہے، اور اندرون بیرون ممالک میں کئی جگہوں پر ہماری یہ کتاب جا چکی ہے، اور شیوخ اس سے فائدہ لے رہے ہیں الحمدللہ۔ وجہ کیا؟ یہ ایک فہرست تیار ہو گئی ہے، یہ ایک فہرست تیار ہو گیا۔ یہ تیسرا ہم فائدہ ہے، جس بھی راوی کو آپ نے تلاش کرنا ہے، آپ سب سے پہلے فتح القریب کو دیکھیں۔ یہ مدخل جرح و تعدیل کا ایک تیار ہو گیا ہے، 50,000 راویوں کا مدخل، ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ تیار کروا دیا ہے کہ یہ راوی کس کتاب کا راوی ہے، اس کے مفصل حالات کہاں ہیں، فتح القریب دیکھیں گے، آگے رمز ہوگا، آگے صفحہ نمبر، جلد نمبر وغیرہ ہوگا۔ اگر تقریب و تہذیب کا راوی ہے تو اس کے آخر میں ہم نے امام ابن حجر کی اصطلاحات اور رموز لکھنے کے بعد ہم نے گول بڑی بریکٹوں میں تا لکھ دیا ہے کہ یہ تقریب و تہذیب کا راوی ہے۔ یہ 3 فوائد جو میں نے بیان کیے، باقی الحمدللہ یہ چیزیں سلف سے
آج تک آ رہی ہے، ہم اس فن کے محبت کرنے والے ہیں، محبین میں سے ہیں، ہمیں شوق ہے کوئی نہ کوئی اچھے سے اچھے کام کریں، اور کیے بھی ہیں، کافی کر بھی رہے، جرح و تعدیل میں بھی کیے اور مسلسل کر رہے۔ الحمدللہ ان کاموں سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہے، دونوں کو جمع کرنے سے ایک بھی نقصان نہیں ہوا، ہاں فائدہ، بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ عموماً جس کا کوئی فن نہ ہو وہ اس پر اعتراض اس کو حق ہے کرنے کا، چونکہ اس کا فن ہے نہیں، وہ اس نے اس لیول کا مطالعہ کیا نہیں ہوتا، اس لیول کی محنت کی نہیں ہوتی، تو اسے حق ہے کہ وہ اعتراض کرے۔ مثلا مثال کے طور پر میرا منطق فن نہیں ہے، میرا منطق فن نہیں ہے، ہاں ہم نے کچھ کتابیں پڑھی اپنے شیوخ سے، تو میرے دورہ جات میں ماشاء اللہ پورے ملک سے طلبہ آتے ہیں، علماء آتے ہیں، تو ایک ایسا بھی طالب علم میری دورہ جات میں آیا، وہ مجھے کہتا ہے شیخ صاحب مجھے 50 کتابیں منطق کی یاد ہیں، 50 کتابیں، سبحان اللہ، زندہ ہے، میں آپ کو ان سے رابطہ نمبر آپ کو دے سکتا ہوں، ان سے پوچھیں۔ کہتے شاید سے میں نے 50 کتابیں زبانیں یاد کی ہیں، اتنا مجھے شوق تھا منطق کو یاد کرنے کا۔ اب میرا یہ فن نہیں ہے، الحمدللہ ہمیں منطق کی وہ ضرورت پڑتی نہیں، تو اب میں تو اعتراض کر سکتا ہوں چونکہ میرا فن ہی نہیں ہے۔ اب اس کو محبت تھی اس فن سے، اس نے محنت کی، تو جس کا کوئی جو فن نہیں ہوتا اس پر کوئی نہ کوئی اشکال ہو جاتا ہے، اور وہ تبصرے بھی بات کرتے ہیں، بعض کی تو عادت ہوتی ہے تبصرے کرنا، اپنے فن کے علاوہ پر تبصرے نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں جس فن میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، مہارت دی، اس فن میں رہ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسرے فنون میں جو شیوخ، جو اہل علم کام کر رہے ہیں، ان سے فائدہ لینا چاہیے۔ بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ جب سے یہ کتاب ہم نے شائع کی ہے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، اللہ کی توفیق سے پوری دنیا سے جو ہمارے طلبہ، جو شیوخ کرام ہمارے روابط میں ہیں، وہ ہماری مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں۔ ہم خود بھی جب دیکھتے ہیں کہ فلاں راوی میں یہ اضافہ کرنا ہے، فلاں میں یہ چیز ایڈ کرنی ہے، وہ ہم اپنے ذاتی نسخہ، جو مصنف کے پاس ایک ذاتی نسخہ ہوتا ہے، اس میں ہم یہ چیزیں ساری لکھتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ایک ادنا سے چھوٹے سے طالب علم کی ایک چاہت تھی کہ پوری جرح و تعدیل کی کتابوں کا انڈیکس ہونا چاہیے، فہرست ہونی چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے تیار کروا دی ہے۔ جو میں بچپن میں سوچتا تھا، لڑکپن میں، وہ اب عملی شکل میں اپنے 42 سالہ زندگی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کام ہم سے کروا دیا ہے۔ ہاں ہر کام میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اس کو مزید اس میں فوائد اور اضافہ جات ہم مسلسل کر رہے ہیں۔ ایک بڑا منصوبہ، بڑا مسودہ، اس پر بھی ہمیں 8-10 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے۔ انشاءاللہ وہ فتح القریب کی ہی شرح ہوگی، وہ فتح القریب کی ہی شرح ہوگی، جب وہ آئے گا، جب شائع کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اور زیادہ فوائد سامنے آ جائیں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ ایک یہ بھی بات، جن شیوخ کے پاس یہ کتاب ہے وہ اس میں بڑا کچھ اپنی طرف سے اضافہ جات کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں مختصر حکم ہے، تو مزید حکم جس پر تشفی ہو، تسلی ہو، تحقیق کے بعد جس کو وہ راجح سمجھتے ہوں، وہ یہاں اشارہ کر سکتے ہیں۔ اور جو جرح و تعدیل کے شیوخ ہیں ماشاءاللہ، ان کو تو 24 گھنٹے سے واسطہ پڑتا ہے اور وہ فائدہ لے رہے ہیں، اور یہ بھی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ یہ عمل اللہ تعالی ہمارے لیے، ہمارے محبین کے لیے، مخلصین کے لیے، جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہر طرح، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ اور آخری فائدہ جو ذہن میں آ رہا ہے کہ جرح و تعدیل کے علم کو مختصر ترین انداز میں دیکھنے کے لیے فتح القریب ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ہے جرح و تعدیل کا فن، ہاں جی یہ ہے۔ تو
فتح القریب کے شروع میں تقریب و تہذیب کا مقدمہ بھی ہم لائے ہیں، اور مصباح العریب کے بھی جو 2 مقدمے تھے شروع میں اور اضافہ جات کے شروع میں، وہ بھی ہم لائے ہیں۔ وہاں رموز ہیں کہ وہ کتابوں کے رموز پڑھ کر انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ابھی میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کتنی زیادہ کتابوں کے روات اس میں جمع ہیں۔ الحمدللہ ایک لمبی داستان ہے جس کو مختصر انداز میں نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلا فتح القریب پڑھتے ہوئے کتب ستہ کے رموز آپ کو ملیں گے، وہ معروف ہے۔ خاص سے مراد بخاری ہے، میم سے مسلم، دال سے ابو داؤد، قاف سے قزوینی، ابن ماجہ، تا سے ترمذی، میم سے مسلم، وہ تو معروف ہیں۔ اب فتح القریب میں آپ کو اساکر ملے گا۔ اساکر سے مراد تاریخ ابن ساکر ہے۔ اساکر سے مراد تاریخ ابن ساکر ہے۔ تو ہماری فتح القریب جس کے پاس ہوگی وہ تاریخ دمشق کے وہ روات جو تقریب کے علاوہ ہیں ان کو پرکھ سکتا ہے، جمع کر سکتا ہے۔ تاریخ دمشق کے وہ راوی جو تقریب کے علاوہ ہیں وہ فتح القریب سے وہ آسانی سے نکال سکتا ہے۔ ہماری ایک کلک سے، چونکہ اصل پہلے ہمارے پاس ہیں، یہ سارا کام ایک چند منٹوں میں ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی راوی پر لکھا ہوگا خا اس سے مراد تاریخ بغداد ہے، خطیب بغدادی صاحب والی خا۔ اب فتح القریب کا فائدہ کیا ہے کہ ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو تاریخ دمشق، تاریخ بغداد جیسی اہم ترین کتابیں بھی پڑھنا نصیب ہوں گی۔ ان کے روات کا بھی حوالہ اور حکم مختصر آپ کو یہاں ملے گا انشاءاللہ اس کتاب میں۔ پھر حاتم لکھا ہوگا راویوں کے سامنے، اس سے مراد الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم ہے۔ اسی طرح لسان سے مراد لسان المیزان ہے۔ تاخا سے مراد تاریخ الکبیر للبخاری ہے۔ سیر سے مراد سیر اعلام نبلاء ذہبی ہے۔ زال کافرہ ذکر سے مراد امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ذکر و اخبار اصفہان ہے۔ شیخ لکھا ہوگا راویوں کے رمز میں بعض جگہ، اس سے مراد امام ابو شیخ کی کتاب طبقات المحدثین مراد ہے۔ میم خوابہ لکھا ہوگا کہ راویوں پر، اس سے مراد المنتخب من طریق نسابور ہے۔ قاف لکھا ہوگا، اس سے مراد رجال الحاکم للوادعی ہے۔ اسی طرح قافتا لکھا ہوگا، اس سے مراد رجال دارقطنی للوادعی ہے الی آخرہ۔ یعنی یہ کل اگر کتابیں نہ بولوں تو یہ 39 کتابیں ہیں، جرح و تعدیل کی 39 کتابیں جو متداول ہیں۔ الحمدللہ یہ 39 وہ کتابیں ہیں جو تقریب و تہذیب کے علاوہ ہیں، ان کے راوی اس میں جمع ہو گئے ہیں۔ پھر تقریب و تہذیب کے راوی، تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں تو کافی زیادہ فوائد سامنے آتے ہیں۔ ہمیں اس طرح کے کاموں کو پڑھنا چاہیے اور کمی کوتاہی سے مطلع کرنا چاہیے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسانی ہر کام میں کمی کوتاہی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ کے سوال سے مجھے یہ چند باتیں کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اپنے دین کی خدمت کے لیے مخلص کر دے، صرف اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چھوٹے موٹے ہم کام کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے، آمین۔ فتح القریب فی جمع تقریب تہذیب و مصباح العریب۔ الحمدللہ اس کی جمع تدوین میں
میرے فاضل دوست، میرے فاضل شاگرد، روحانی بیٹے فضیلت مآب عبد المحمن نعیم صاحب حافظہ اللہ نے میرا ساتھ دیا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور اس کی اشاعت میں دیگر احباب نے محبت کی، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ کتاب طلبہ علوم حدیث کے لیے بہت بڑا ایک موسوعہ ہے۔ اسی بہانے مصباح العریب بھی برصغیر میں عام ہوئی، اور ایک نئے انداز میں یہ 50,000 رباط کا مجموعہ تاریخ اسلام میں پہلی بار امت مسلمہ کے سامنے آیا۔ اللہ تعالیٰ دار ابن بشیر میرے ادارے کی انتظامیہ جو دن رات خیر کے کاموں کو عام کرنے میں لگی ہوئی ہے، الجامع الکامل جیسے بڑے بڑے منصوبے، شروحات بخاری جیسے منصوبے، علوم حدیث پر درجنوں کتابوں کے منصوبے، جرح و تعدیل پر منصوبے، کتب عقیدہ پر منصوبے، ابھی اگلے دن اور بھی ہم کئی ایک مسواجات بڑے بڑے لا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، توفیق دے دے، جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ وہ آسان فرمائے اور حل فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔